بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور آنسو بھری داستان ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اپنے قبیلے میں ہر شخص کے محبوب نظر تھے۔ آپ ایک باحیا اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار نوجوان تھے۔ آپ کے دل میں عشق رسالت موجزن تھا۔ ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت ہو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا کہ میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ کسی اور کے لیے خالی نہیں ہے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا، رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس کے لیے تم اپنی زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اس موسم بہار کو دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صعوبتوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنی زندگی کے فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ تمہاری پیشانی پر مسرت اور شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔ فرمانبردار بیٹے نے سر جھکائے جواب دیا کہ اب میرے اندر مزید انکار کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی جرات کر سکتا ہوں۔ والدہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ قبیلے کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی گئی۔ آپ کو دولہا بنایا گیا اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ رسم نکاح ادا کی گئی۔ شادی کی پہلی رات تھی اور وہ پاکیزہ اور دھڑکتے ہوئے دل ہنگامے شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آواز دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر چونک اٹھے۔ آپ کے چہرے پر تجسس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار سے کان لگایا اور دوبارہ اس اعلان کو غور سے سنا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین کا قافلہ تیار کھڑا ہے۔ اعلان کے الفاظ سینے میں اتر گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کا تلاطم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ آپ نے نظر اٹھا کر ایک دفعہ اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ ایک مجاہدین کی اس قطار میں شامل ہو جاؤں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور مارکا سے سلامت لوٹا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوشبختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدوں کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ آپ نے اجازت مانگی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں تھا اور مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی زینت کو دیکھ کر مجاہدین کے دلوں میں فاتحانہ شوقوں کا چراغ جل اٹھا۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو صفیں درست کی گئیں، کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے بے دریغ حملے سے کفار کے دل لرزہ ہو رہے تھے۔ اتنے میں زہر کا بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ چند لمحوں میں آپ کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کی گئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت ہوئی۔ جب وہ کہیں بھی نہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس اطلاع کو پہنچایا گیا۔ حضور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں، وہاں انہیں غسل دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ کی لاش سامنے موجود تھی۔ بال بھیگے ہوئے تھے اور خون آلود پیراہن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خوبصورت لقب دیا گیا اور وہ لقب غسیل الملائکہ قرار پایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔